الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق عليه. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو جو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے درمیان نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے. نئے سال کے آغاز پر موجودہ معاشرے کے اندر بہت سارے خرافات، بہت ساری ایسی چیزیں انجام دی جاتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے کہلائے گا. اب نیا سال جیسے ہی آتا ہے، ہمارے یہاں کچھ چیزیں جو دوسرے مذاہب کی ہیں وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور مسلمان ان چیزوں کو بڑے جوش، بڑے جذبے کے ساتھ میں مناتے ہیں. کیا ان چیزوں کو منانا یا ان چیزوں کو انجام دینا، کیا شریعت سے اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے یا اس کے منانے کا جواز ملتا ہے؟ کیونکہ جو یہ محفلیں ہوتی ہے، ان محفلوں کا تعلق بالکل دنیا سے ہے.
اور ان محفلوں کے اندر جو چیزیں اختیار کی جاتی ہے ان چیزوں کا تعلق برائی سے ہے، اور اسلام نے کبھی برائی کو پسند ہی نہیں کیا ہے۔ انسان کے لیے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس سے کہا گیا ہے کہ خوشی بھی اسی حد تک منائی جا سکتی ہے جس کا اسلام میں منانا جائز ہے، اور غم بھی اسی حد تک منایا جا سکتا ہے جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ نہ تو ہمیں خوشی کے موقع پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہے خوشی مناؤ، آپ غیروں کے مذہب کو اپناتے ہوئے خوشی مناؤ یا کوئی اور چیز کرتے ہوئے خوشی مناؤ، ہمیں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور نہ غم کے موقع پر، آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کے گھر کے اندر غم داخل ہو گیا ہے، تو اس غم کے موقع پر وہ انسان شریعت کے حدود کو پامال کرتے ہوئے اس غم کو نہیں منا سکتا۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ غم کو بھی جو ہے کس انداز میں منایا جاتا ہے کہ اپنے سینوں کے اوپر چھریاں چلا کر کے نہ جانے کس کس انداز میں غم منایا جاتا ہے، اور خوشی کے تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ خوشی کے بارے میں جب موقع آتا ہے تو ہم شراب پی کر، ناچ گانا گا کر، پٹاخے اڑا کر یا ڈھول تاشے بجا کر یہ سارے خوشی کے موقع انجام دے دیتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ مڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی کا 1 سال نکل کر چلا گیا ہے، 1 سال انسانی زندگی کا نکل کر چلا گیا ہے۔ انسان نے کیا کیا ہے؟ کون سا عمل کیا ہے؟ کیا اس نے اپنا جائزہ لیا ہے کہ میں کتنا بہتر ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، میں نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں؟ یہاں تو جشن بھی منایا جا رہا ہے کہ ہاں میں 1 سال بڑا ہو گیا۔ آپ بڑے نہیں ہوئے، آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے، آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ انسان بڑا نہیں ہو رہا ہے، انسان موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے اس کی زندگی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو موت کی طرف نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان بڑا نہیں ہوتا ہے، زندگی کے ایک سال اس کے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا زندگی کے سال کم ہونے پر جشن منایا جائے گا؟ زندگی کے دن ختم ہونے پر جشن منایا جائے گا؟ زندگی کے دن ختم ہونے پر کیا ناچ گانا اختیار کیا جائے گا؟ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا اسلوب ہے؟ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھ کر کہ مسلم معاشرے کے اندر، مسلم ایریوں کے اندر، مسلم محلوں کے اندر باقاعدہ نیا سال کا جیسے دن قریب آتا ہے، دسمبر کی جب 30 تاریخ آخری ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارا جنوری کی 1 تاریخ کا انتظار چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ رات کو 12 کے بعد جو ہے تاریخ بدلنے والی ہے۔ ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم جو ہے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی نیا سال آ رہا ہے، کہاں پر جائیں گے، کیسے اس کو بنایا جائے گا، کس طریقے سے بنایا جائے گا۔ یہ سارے پلان ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے محلوں کے اندر باقاعدہ جا کر آپ دیکھیں گے کیک وغیرہ کی محفلیں لگی ہوئی رہتی ہے، روڈوں پر کیک لگا ہوا رہتا ہے۔ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں نئے سال کا کیک کھائیں گے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آتی چلی جا رہی ہیں؟ انسان کو اپنے زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے زندگی کے بارے میں فکر کرنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال نکل کر چلا گیا ہے، میں نے اس سال کے اندر کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے بہتر کام کیے ہیں، کیسے میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، عبادتوں کا حال میرا کیا ہے، میں نے کتنے دعائیں کی ہیں۔ یہ سارا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام اپنے آپ کا
محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ میں نے کیا کیا ہے، کون سی چیزیں کی ہے، کس طریقے کا عمل کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کیسے منافق ہو گیا ہے؟ آج ہم تھوڑا سوچے ٹھنڈے دماغ سے، اگر کوئی دوسرا ہم کو منافق کہے تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول جو نبی کے ساتھ میں رہنے والے، نبی کی صحبت کو اختیار کرنے والے، نبی کے ساتھ میں بیٹھنے والے، نبی کے ساتھ میں اٹھنے والے، نبی کی زبان سے نبی کے ارشادات کو سننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، اس صحابی کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیسے منافق ہو گیا؟ کیسے منافق ہو گیا؟ آج ہم دنیا کے اندر اس قدر مگن ہیں کہ ہمیں آخرت کی یاد بھی نہیں آتی۔ ہم اپنے بارے میں سوچنا بھی، ہم نے اپنے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کس طریقے سے کٹ رہی ہے، کہ ہم سے عبادتیں ہو پا رہی ہے، کہ ہم اللہ کو راضی کر پا رہے ہیں، کہ ہم سے وہی عمل ہو رہے ہیں جس کا حکم رب نے دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا ہے۔ کیا وہ اعمال ہمارے سارے اسی انداز میں ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ہم وہ اعمال اسی انداز میں کر رہے ہیں کہ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں، اس بارے میں غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کا لمحہ کیسے گزر رہا ہے اور کس انداز میں گزر رہا ہے۔ ایک صحابی جب اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، زبان سے کیا نکل کر آتا ہے؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا حنظلہ سے، حنظلہ کس لیے منافق؟ کہا منافق اس لیے ہو گیا کہ میں نبی کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، نبی کے زبان سے نبی کے ارشادات کو سنتا ہوں، رب کے پیغام کو سنتا ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم میرے سامنے ہے اور ہم کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کرتے۔ لیکن جب ہم نبی کی مجلس سے جدا ہو جاتے ہیں، وہاں سے ہٹ کر نکل کر چلے جاتے ہیں، وہ کیفیتیں نہیں رہتے ہیں، وہ حالات نہیں رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیفیتیں نہ ہونے کی وجہ سے حضرت حنظلہ کی زبان سے نکلتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ نیا سال آتا ہے، مسلمان بھی ہیں، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، نام محمد بھی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ رات کے 12 بجنے والے ہیں، شراب لگی ہوئی ہے، ٹیپ لگا ہوا ہے، ناچ گانا سجا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ناچنے کے لیے شروع ہیں۔ یہ کس کی طرح، یہ کس کی روش کو اپنا رہے ہو، یہ کس کے طریقے کو اپنا رہے ہو؟ ادھر 12 بجنے والے ہیں، شراب رکھا ہوا ہے، نوجوان ہے، اس شراب کو پیتا ہے اور شراب میں لت پت ہو کر باہر نکل کر آتا ہے، اسے ہوش تک بھی نہیں ہے کیا اس کا دھرم، کیا اس کا مذہب اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ مغربی تہذیب کو اپنانے کے لیے، مغربی تہذیب کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے یہ ساری حرکتیں ایک انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، کوئی ایسی مجلس مسلمان قائم نہیں کر سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جب شراب کی مجلس ہوگی، ناچ گانے کی مجلس ہوگی، موسیقی بجانے کی مجلس ہوگی، ایسی مجلسیں جب اختیار کی جائے گی تو مسلمان کبھی ان مجلسوں کو اپنانے والا نہیں ہوگا۔ آج ہم گھروں کے اندر بھی، بیٹا نیا سال آ رہا ہے، کس نے بتایا؟ کبھی اپنے بیٹے کو بتایا ہے بیٹا میری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، تیری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے؟ کبھی کسی نے بتایا ہے؟ کہاں سے بتائیں گے؟ اپنے بچوں کو کبھی نصیحت کی ہے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری دنیا ختم ہوتے چلی جا رہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کیا ہیں؟ ہم دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہیں۔ مسافر کتنی دیر چلے گا؟ ہاں،
کچھ دیر کے لیے کہیں پر سستا لے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مسافر ہیں ہم دنیا کے اندر، یہاں پر دنیا کے اندر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہیں، اس کے بعد وہ وقت ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم یہاں سے کوچ کر کے آخرت کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ ہماری ہمیشگی والی زندگی ہے، اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے۔ ہم نے اس زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کون سی چیزیں تیار کی ہے؟ ہم نے کیا بنایا ہے؟ آج ہم نے دولت کے انبار کھڑے کر دیے، ہم نے گھر بنا لیا، اچھی چیزیں بنا لی، لیکن ہم نے آخرت کے لیے کیا بنایا ہے؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا بنایا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں، سلمان تم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو جانا کہ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب سلمان فارسی کو گورنر بنایا گیا، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے لیے 4000 درہم مقرر کر دیے گئے تھے، وہ 4000 درہم لیتے تھے، لیکن سارا 4000 درہم مقرر کیے گئے تھے، وہ 4000 درہم جو ہے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے بوند کر جو ہے اپنی کمائی خود کر لیا کرتے تھے اور اسی کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے سوال کرتے ہیں، سلمان دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ انہوں نے کہا غم اس بات کا نہیں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھ سے کہ دیکھو تمہارے ساتھ میں تم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو جانا اس حالت میں کہ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو۔ جب انتقال ہو گیا، ان کے پاس تلاشا گیا کہ کیا دنیا برآمد ہوتی ہے، کون سی دنیا نکل کر آتی ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو دیکھا گیا حضرت سلمان فارسی کی کل دنیا کتنی ہونی چاہیے، کتنا مال ہونا چاہیے، کتنی دولت ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ گورنر کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل تھا، پانی پینے کے لیے لوٹا تھا، پانی پینے کے لیے، اور سر کے لیے تکیہ نہیں تھا بلکہ 2 اینٹ لگا کر جو ہے اسی کے اوپر زندگی بسر کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی کل دنیا تھی، یہ کل دنیا تھی، دنیا سے اس انداز میں رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس دنیا ہے تو اس دنیا کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس دنیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، شراب میں لگایا جا رہا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم غلط جگہ پر اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پاس اس وقت تک نہیں ہلیں گے کل قیامت کے دن جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتا ہم نے تجھ کو زندگی عطا کی تھی، ہم نے تجھ کو عمر دیا تھا، تو نے اس عمر کو کہاں پر لگایا، کہ جگہ پر لگایا، وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا انسان کے قدم وہاں سے ہلنے نہیں پائیں گے۔ اس کو پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا ہے، اس کو اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ، ساتھ میں یہی نہیں عمر کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اس کے نوجوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ہاں ہم نے تجھ کو نوجوان بنایا تھا، تیرے اندر خواہشات تھے، جذبات تھے، تو نے اس جوانی کو کہاں پر لگایا۔ عمر کے بارے میں بھی ہوگا، جوانی کے بارے میں خاص کر سوال کیا جائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا، کس جگہ پر لگایا۔ آج نوجوانوں کا عالم کیا ہے، برائی کے معاملے میں آگے نظر آتے ہیں، برے کاموں میں آگے نظر آتے ہیں۔ ابھی دیکھو مسلمانوں کے ایریوں کے اندر دیکھو، یہ جیسے نیا سال آ جاتا ہے وہاں پر پٹاخے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر جو آتش بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر شراب شروع ہو جاتا ہے، کیک کاٹ کر بانٹا جاتا ہے۔ یہ کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا اسلام نے کہا ہے انسان کا ہر آنے والا دن اس کے لیے نیا ہوتا ہے، نئی صبح ہوتی ہے، لیکن اس نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی توشہ تیار کیا ہے، کوئی بہتر چیز تیار کی ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، کہ اس سال میں کیا کروں گا، کون سی چیزیں کروں گا، کتنی اچھائیاں کرنے کی کوشش کروں گا، کہ اس کے بارے میں کوئی پلان اس نے بنایا ہے؟ کہاں سے بنائے گا؟ یہاں صحابہ اکرام کا عالم یہ ہے، اپنا محاسبہ۔ انسان جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا۔
اس کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ کی زبان سے کیا نکلا؟ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حنظلہ کس لیے منافق ہو گئے؟ کہا نبی کے ساتھ میں رہتے ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، نبی کے ساتھ میں اٹھنا ہے، لیکن جدا ہو جاتے ہیں تو کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اسی لیے حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کو لگتا ہے کہ ہاں بات تو بالکل صحیح ہے، جو بات تم کہہ رہے بالکل صحیح ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے۔ ادھر نبی کی مجلس سے جدا ہو گئے، اہل و عیال میں مشغول ہو گئے، وہ کیفیتیں، وہ چیزیں باقی نہیں رہتی ہے جو نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے وقت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حنظلہ کس لیے اپنے آپ کو منافق کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی بات دراصل یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ کی زبان سے آپ کے ارشادات کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم آپ کے مجلس سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیتیں بدل جاتی ہے، اسی لیے حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی ان چیزوں کو دیکھا، اور دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنے اس صحابی سے مخاطب ہو کر کہا حنظلہ اگر تمہاری کیفیت میرے پاس میں بیٹھنے کے وقت میں جو ہوتی ہے وہی کیفیت تمہاری ہمیشہ باقی رہی، وہی کیفیت تمہاری ہمیشہ باقی رہی، آسمان سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرے گا، تمہارے راستوں میں وہ تم کو سلام کریں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے۔ حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بات جو بتانی ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے آپ کا محاسبہ کیا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کس انداز میں گزر رہی ہے، میں کیسے گزار رہا ہوں، اس زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا۔ آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگیاں کیسے جا رہی ہے۔ نوجوان بھی ہے، جوانی کا جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، وہ نوجوان کہاں ہے؟ شراب کی محفلیں قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے، ناچ گانے کی محفلیں قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اس کا دین اس کو ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میرے دنیا پرست دوست ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں خوشیاں مناؤں گا۔ میرے بھائیوں تمہاری خوشیاں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، تمہارا غم بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے کہ شریعت نے تم کو اجازت دی ہے کہ شراب کے بارے میں کہا ہے کہ تم شراب پیو اور شراب کی محفلوں کو قائم کرو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان شہروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 1 جنوری کا دن ہوگا، صبح کی نیوزوں کے اندر آئے گا کہ دیکھو فلاں جگہ پر فلاں عورتیں ناچتے ہوئے شراب پیتے ہوئے اس حالت میں باہر نکلی ہے کہ ان کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو اجازت دے رہا ہے؟ کیا اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہمارے نوجوانوں کے بارے میں، سب کے بارے میں۔ تھوڑا سا ہم اپنے بچوں کو کیک لے کے جا رہے ہیں، بچہ جو ہے نئے سال کی فرمائش کر رہا ہے، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہیے بیٹا یہ چیزیں جس کا مطالبہ تم کر رہے ہو ان خواہشوں کو پورا نہیں کرنا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا مانگ رہا ہے خواہش پوری کرنے کے لیے ایک 150 روپے کا معاملہ ہے، یہاں سے ہم ان کے چیزوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات اس کو دلانے کی جگہ ہے، یہ بات کہتے بیٹا ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم کیک اور دن بھی کھائیں گے، یہ کیک اور دن بھی ملے گا، جب معاملہ آ رہا ہے کہ ہاں اسی دن منائیں گے، بھائی یہ قومیں جو وہ قومیں کیا کرتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ وہی قوموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ نہ تو ہمارا اسلامک سال ہے، نہ تو اس کا جشن منایا جائے گا، یہ عیسوی سال ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، وہ لوگ منا رہے ہیں تو ان
ان کے ساتھ میں ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے, ان کے ساتھ میں نہیں ملیں گے. ہمارا تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے, جہاں پر غم کا ماتم شروع کیا جاتا ہے. ہمارا سال تو وہاں پر آ رہا ہے, ہمارا اسلامک سال کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے, یہاں سے نہیں ہو رہی ہے. ہم اس کو سمجھاتے ہوئے کہیں ہم وہاں پر کوئی چیز نہیں مناتے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے محرم کے ابتدا میں کوئی جشن نہیں منایا ہے, نہ صحابہ نے منایا ہے, نہ تابعین نے منایا ہے, نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ دیکھو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے, کوئی جشن نہیں منایا جائے گا, کوئی چیزیں نہیں کی جائے گی, نہ شراب کی محفلیں ہوگی, نہ یاد جو محفلیں قائم کی جا رہی ہے نہ وہ محفلیں قائم کی جائے گی. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے؟ یہ عیسائیوں کی مشینری ہے جو اسلام کو اسلامک لوگوں کو خراب کرنے کے لیے نئے نئے کام انجام دیے جاتے ہیں, نئی نئی چیزیں لا کر ہمارے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور شہروں کو سجایا جاتا ہے تاکہ اس شور و غل کے اندر مسلمان شریک ہو جائے اور اپنے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرے, اپنے دین کو چھوڑ دے, اپنے دین کو خیر آباد کہے. ایسی محفلوں کے اندر نہ ہم جا سکتے ہیں, نہ ایسی محفلوں کا ہم انتخاب کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک کیک کا مطالبہ یہ بڑی چیز نہیں ہے, لیکن اسلام اس سے بڑی چیز ہے, دین اس سے بڑی چیز ہے, اس سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے. جب ہمارا مذہب ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی جشن منایا جائے تو ہم کیسے منائیں گے؟ ہم کیسے منائیں گے؟ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے ان بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ابھی کمزور ہے, بڑھنے والے ہیں, طاقتور ہونے والے ہیں, ان ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈالنا ضروری ہے تاکہ بچے اسلام پر چلنے والے بنے. اگر ہم نے ان کو فروغ دینا شروع کر دیا, ان کی ضدوں کو پورا کرنا شروع کر دیا, میرے بھائیوں بچے ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے, ان کے ذہنوں کو تراشنے کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. بیٹا بڑا ہے, جوان ہو چکا ہے, 17 سال کا ہے, 18 سال کا ہے, جب وہ کہیں پر نکل کر چلا جاتا ہے تو کیا باپ اپنے اس بیٹے سے سوال کرتا ہے, بیٹا بتا تو صحیح تو کہاں پر گیا تھا, کس جگہ پر گیا تھا, کون سی محفل کے اندر جا کر آیا ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ آج باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے اس بیٹے سے سوال کرے, اپنے اس بیٹے سے پوچھے تو کہاں پر جا کر آیا ہے. آج طاقت ہی نہیں ہے, آج سوال تک نہیں کر سکتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ بچپن سے آپ نے کبھی اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے, آپ نے اس کو بتانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہمارا دین ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے, کون سی چیزیں بتاتا ہے. ایک کیک دلانے کے بجائے آپ اس کو دین سمجھائیے. یہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پورا سال موجود ہے, لیکن ایک چیز اگر اس کو وہ جشن سمجھ کر منائے گا, آج کیک کا مطالبہ کرے گا, کل شراب کا مطالبہ کرے گا, کل دوسری قوموں کے رخ کو دیکھے گا, دوسری قوموں کی چیزوں کو دیکھے گا, فلاں قوم اس طریقے سے مناتی ہے, ہم کیوں نہ منائیں. اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیتا ہے, لائٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, محلے والوں کو بلانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو ہم اس کو اور بہتر انداز میں منا سکتے ہیں. برتھ ڈے کا معاملہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جیسے جیسے جوان ہو رہا ہے, گھر کے اندر اہتمام ہو رہا تھا, چلو برتھ ڈے منایا جائے گا. برتھ ڈے بناتے بناتے کیا ہو گیا, جیسے جیسے بڑا ہو گیا اس نے کیا کر دیا, گھر کو چھوڑ دیا, باہر کا رخ اختیار کر لیا. یہ مسلم نوجوانوں کے حالات ہیں. کہیں پر جو ہے پارٹی کے نام پر کہیں کچھ ہو رہا ہے, یا پھر گلیوں کے اندر جو ہے محلے والوں کو جمع کر کے کیک کاٹنے کے لیے کئی سارے گناہوں کو انجام دیا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو دین نہیں سمجھایا ہے. ہم نے ان کو بتایا ہوتا کہ دیکھو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے, ہم موت کے قریب ہو چکے ہیں, یہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے. اس دنیا کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کر دیتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے, تم دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے, اپنے الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ کیا
پتا تمہاری صبح ہو یا نہ ہو، تمہارا وہیں پر خاتمہ ہو جائے، تم وہیں سے اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت میں بیماری کے داخل ہونے سے پہلے نیک عمل تیار کر لیا کرو، نیک عمل تیار کر لیا، غنیمت سمجھو کہ صحت ہے، بیماری نہیں آئی ہوئی ہے، اس صحت کو غنیمت سمجھو، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کے اندر اپنی موت کے آنے والے بعد کے مسائل کو حل کر لو۔ تو یہ نصیحتیں صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی کہ موت کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ بہت کٹھن ہوتا ہے، اس کے لیے تیاریاں کر لو۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ کون کون سی تیاریاں ہم سے ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے زندگی کو کچھ اس انداز میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر کچھ ایسے حالات آئے، اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، آج ہم ہیں، سال گزر گیا، سال بھر کے اندر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے، کتنا بہتر کام کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں، تھوڑا ہم اس کا جائزہ لیں، اس کے بعد اپنی زندگی کو تقسیم کر کے دیکھیں کہ میری زندگی کے اندر نیکیاں کتنی ہیں، اچھے کام کتنے ہیں، بھلے کام کتنے ہیں، میں نے کتنا اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا ہے۔ تھوڑا دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب آخری وقت چلا، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مصر کے گورنر ہیں، کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روتے ہوئے، زار و خطا روتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیر دیتے ہیں، بیٹا باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ابو جان اللہ کے نبی نے جو خوشخبری آپ کو سنائی تھی وہ خوشخبری کیا ہے بتاؤ تو صحیح، وہ خوشخبری کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے آنسوؤں کو روکنے کا نام نہیں لیتے، اور اس کے بعد بڑی دیر کے بعد جب آنسو رک جاتے ہیں، آنسو رک جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنے ایمان والے ساتھیوں سے، اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سب سے بہتر توشہ آخرت کا توشہ ہے۔ یہ سب سے پہلی نصیحت ہے، کیونکہ ہم نے اس آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے، اس کے بارے میں غور فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا آخرت کا توشہ کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے، کتنی نیکیاں ہم نے کی ہے، اس کے بارے میں جائزہ لینا ضروری ہے، اس کا حساب و کتاب کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو پتا نہیں کہ ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کب نکل کر چلے جائیں گے، ہم کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، ہمارے 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ تو ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارا 1 گھنٹہ بھی آخری ہو سکتا ہے، ہمارا دن بھی آخری ہو سکتا ہے، ہمارا وقت بھی آخری ہو سکتا ہے۔ کئی چیزیں ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس چلتے آئے لیکن جا رہے ہیں تو اسٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے وہ اس انداز میں بھی چلے گئے کہ 4 کندھوں کے ذریعے انہیں قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ کیا ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں؟ کئی ایسے سارے چلتا آدمی بیمار ہو گیا، وہیں پر کچھ ہو گیا، اس کے بعد خاتمہ بھی ہو گیا، اسے لے جا کر قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ کیا پتا تھا کہ یہ چلتا ہوا آدمی جا کر موت کے آغوش میں چلا جائے گا؟ کس کو پتا تھا؟ کسی کو پتا نہیں تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس کے آنے سے پہلے مومن کیا ہے؟ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب سمجھتا ہے، اللہ سے ملنے کو محبوب کون سمجھتا ہے؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور میں رب کے پاس حاضر ہونے والا ہوں، اور وہ اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، کبھی بھی آئے گی، کسی بھی وقت آئے گی۔ اسی لیے اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہوگی اور گناہگار کے لیے، کافر کے لیے زحمت ہوگی، اس لیے کہ زندگی کے اندر اسے نہ تو توبہ کا موقع ملا، نہ تو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، لیکن مومن کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اچانک موت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے مومن کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ تیار، اور مومن اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
وہ آدمی جو اللہ سے ملنے کو محبوب سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس بندے سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے، جو رب سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور کون ناپسند کرتا ہے؟ جو موت سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ ارے موت کے آغوش میں چلا جاؤں گا، وہاں پر کیا ہوگا، کس سے ملاقات کروں گا، زندگی کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو آدمی موت سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ سے ملنے کو کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر توشہ آخرت کا توشہ ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید کی گواہی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ یہ آخرت کا سب سے بہتر توشہ ہے۔ اس کے اندر کبھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ میں کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کا بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صرف ہم اللہ کا سجدہ کریں گے، اس کے ساتھ میں کسی اور کا سجدہ نہیں کریں گے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور ویسے ہی جیسے ہم اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شامل نہیں کرتے، اس کے صفات کے اندر کسی کو شامل نہیں کرتے، ویسے ہی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر بھی کسی کو شامل نہیں کریں گے، کسی کو شامل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جو چیزیں ہم کو دی ہے، جو چیزیں ہم کو بتائی ہے، ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے، اسی کو ہم کافی اور وافی سمجھیں گے، اسی کے اندر ہماری سلامتی ہے۔ اور ہم نے اگر اللہ کے نبی کی رسالت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کر لیا، دوسروں کے چیزوں کو اپنا لیا، گویا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی رسالت کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو، اللہ کے نبی نے جو چیزیں ہم کو دی ہے، ہم نے اس کو کافی نہیں سمجھا ہے، اسی لیے اوروں کی چیزوں کو اپنا لیا ہے۔ تو ایسی اوروں کی چیزوں کو اپنانے والا انسان کا معاملہ کیا ہوگا؟ گویا کہ اس نے رسالت کو اپنایا نہیں ہے، بلکہ اس نے سمجھا کہ یہ رسالت ناکافی ہے۔ تو ملاوٹ اس نے کر دی ہے، ملاوٹ اس نے کر دی ہے۔ تو اسی لیے یہ آخرت کے توشے کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بہتر توشہ ہے عقیدہ توحید والا معاملہ، کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں تو اس کے اوپر جمنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلا حصہ کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نہیں نوازا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، کفر میں موجود تھا، مشرک تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے اس قدر دشمنی تھی، اس قدر بغض تھا کہ میں اللہ کے نبی کو جہاں پر بھی اللہ کے نبی کے اوپر غلبہ پا لیتا میں آپ کو قتل کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں مر جاتا، کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابی ہے، مصر کے گورنر ہے، فاتح مصر بھی ہے، اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں مر جاتا تو میں سیدھے جہنم میں چلا جاتا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی، میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا اور آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ میرے بھائیو، یہاں پر کئی سارے پیغام ہیں ہمارے لیے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری زندگیاں کیسے کٹ رہی ہے، کس انداز میں کٹ رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ دیا۔ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہاں خواہش بھی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر ہم نے تو اپنا ہاتھ بڑھا لیا تھا، تم نے اپنا ہاتھ واپس کیوں کھینچ لیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی پہلے ایک بات بتائیے۔ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی بات یہ ہے، اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، اسلام سے پہلے میں نے جو گناہ کیے ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، گناہ کا احساس دیکھیے۔ آج ہم مسلمان ہیں،
گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، احساس ہو رہا ہے، احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں گناہ کے کام کر رہا ہوں، خطا کے کام کر رہا ہوں، برائیوں کے کام کر رہا ہوں. ہاں، اللہ کے نبی کی چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، رب کے پیغام کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں سوچنے کا نام تک نہیں لے رہا. یہاں پر ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، گناہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی، اسلام سے پہلے جو میرے گناہ تھے، جو میں نے گناہ کے کام کیے تھے، میں نے خطائیں کی تھی، اللہ کے نبی اس کا کیا ہوگا؟ اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا تو وہ باقی رہیں گے؟ وہ سارے کے سارے گناہ کیا باقی رہیں گے؟ یہاں پر آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گناہ تو ہیں لیکن ان گناہوں کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں، ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر وہ آدمی ابھی نبی کو ماننے والا نہیں تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا تو اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت کا کرنا ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج کا کرنا ماقبل کے گناہوں کو گرا دیتا ہے. اتنا کہنا تھا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں اسلام کے اندر داخل ہو جاتا. اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے اس قدر محبت ہو گئی، اس قدر محبت ہو گئی کہ میں جی بھر کر نہیں دیکھ سکا. کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں مر جاتا، کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ دیکھیے، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ دیکھیے کس انداز میں کرتے ہیں. اگر میں اس حالت میں مر جاتا، مجھے یقین تھا، میں اس حالت میں مر جاتا تو یقین تھا کہ ہو سکتا میں جنت میں چلا جاتا، ہو سکتا میں جنت میں چلا جاتا. اس کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں جو ہے بڑے بڑے مناصب کے اوپر فائز کر دیا گیا، منصبیں عطا کر دی گئی، ہم گورنر بنائے گئے، امیر بنائے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. کیا کہ اب ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. ایک صحابی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں تو آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے، 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہو چکا ہے. یہ دن ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یہ دن واپس نہیں آنے والے ہیں. تھوڑا ان دنوں کے اندر کیا کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے، کون سی اچھی چیزیں کی ہے، تھوڑا ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں. یہ جو آج شراب کی محفلیں قائم کی جاتی ہے، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو جشن کی محفلیں قائم کی جاتی ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سارے گناہ کے کام ہیں، یہ سارے خطا کے کام ہیں. جو بھی نئے سال کے موقع پر ان محفلوں کو قائم کرے گا وہ گناہ کے کاموں کو فروغ دینے والا بنے گا، وہ گناہ کے کام کرنے والا بنے گا. اور جو ان محفلوں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرے گا وہ بھی گویا کے گناہ کے کاموں کے اندر تعاون کرنے کے لیے وہاں پر داخل ہو گیا ہے. تو انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسی مجلس ہے جس کے اندر ناچ گانا ہوگا، شراب ہوگا، لڑکیاں ناچیں گی، گائیں گی، اور محفلوں کے اندر شامل ہو جاؤ گے. یاد رکھ لینا، اگر وہ رات تمہاری آخری رات ہو گئی تو پھر تم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کیا صورت لے کر جاؤ گے کہ ہاں ایسی محفل سے ہو کر ہم آئے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایسی محفلوں سے اجتناب کرنا، بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان محفلوں کو اختیار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ ان محفلوں کے اندر جانا جائز ہے. تو کسی بھی طریقے سے یہ محفلیں ہمارے لیے بالکل ناجائز ہیں. ان محفلوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم. ذكر الله تعالى ولا أكبر.